बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान सलमान आबिद साहब हैं, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मुसन्निफ़ और ट्रेनर हैं। आज हम सलमान आबिद साहब से पाकिस्तान में ट्रेनिंग की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सुनाए कैसे हैं? सबसे पहले सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपको वेलकम करते हैं। बड़ा कॉमन सवाल है जी, आजकल स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके अंदर उस तरह से लोगों की तरबियत नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। हालांकि असूली तौर पे तो जब हम तालीम हासिल करके बाहर निकलते हैं तो हमें हर तरह की स्किल्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ हमें उसमें से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें हम सिर्फ डिग्री के असूल तक रहते हैं और डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो जो तरबियत हमें मिलनी चाहिए उसका हमें गैप नज़र आता है। इसी वजह से अब दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नौजवानों को न सिर्फ तालीम की डिग्री लेने के साथ साथ बहुत से अमूर में उनकी तरबियत का अमल होना चाहिए। मसलन वो लीडरशिप सलाहियत कैसे पैदा होती है, मिसाल के तौर पे एक अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो सकती है, आप चीज़ों को कंपैरिजन एंड एवेल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस के क्या रोल्स हैं, आपकी निगोसिएशंस के क्या रोल्स हैं, आप किस तरह से चीज़ों को लेके अपने एंटरप्रेन्योर्स मॉडल में जा सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है अब वो यूथ के साथ बहुत जुड़ी हुई है। इसी वजह से अब आप देखिए दुनिया में तालीमी इदारों के साथ साथ कुछ और इदारे जो समाजी सतह के ऊपर काम कर रहे हैं, इल्मी और फ़िक्री बुनियादों पर काम कर रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को फोकस करके बाकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो नौजवान नस्ल को मोटिवेट करते हैं, उन्हें मोबिलाइज़ करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं और उनके अंदर नॉलेज के साथ साथ स्किल्स पैदा करते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। और ये मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो ट्रेनिंग है और जो ट्रेनर्स हैं उससे जुड़े हुए मामलात हैं वो एक बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। अब आप देखिए बच्चे बड़े पसंद करते हैं कि उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में जाने का मौका मिले और बहुत से ट्रेनर्स बहुत शानदार पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो काम तालीमी इदारों को करना चाहिए था वो ट्रेनर्स कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट का पूरा एक मॉडल्स है जिसके अंदर इस तमाम ट्रेनिंग्स हैं। लेकिन मैं अभी कॉर्पोरेट पे जाने से पहले ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का नौजवान है, ख़ासतौर पर लड़के और लड़कियाँ, और इसको जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग के साथ जोड़ते हैं उनकी उतनी ही नॉलेज इन्हांस होती है, उतना ही उनका एटीट्यूड डेवलप होता है, उतना ही उनका बिहेवियर बड़ा पॉजिटिव डेवलप होता है और उतनी ही उनके अंदर स्किल डेवलप होती है। फिर बुनियादी तौर पे ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। जो ट्रेनिंग है ना वो बंदे को बताता है कि आई कैन डू दैट, मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है। काश ये हमारे तालीमी निज़ाम के साथ जुड़ा हो और हम तालीमी निसाबी किताबों के साथ साथ डिग्रियां और इम्तिहान लेने के साथ साथ इन चीज़ों पर भी तवज्जो देते हैं। सलमान आबिद साहब, आप समझते नहीं हैं, आपने कहा कि ये बहुत सारे इदारे और बहुत सारे ट्रेनर्स इस पे काम करें, बेशक इस पे काम करें, आपको लगता नहीं कि ये जिम्मेदारी रियासत की या तालीमी इदारे की भी है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो काम रियासत का और हुकूमत का है उसका हम मुतबादल तो कोई नहीं हो सकते, ये काम उन्हीं का है। लेकिन जैसे अब आपका इदारा है ट्रेनर्स पाकिस्तान और इससे जुड़े हुए कई इदारे हैं, वो जो ये काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पे तो आप रियासत का काम कर रहे हैं ना, आप हुकूमत का काम कर रहे हैं। जो काम रियासत को और हुकूमत को करना था वो ट्रेनर्स पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमें लगता ही है कि इस तरह के और बेतहाशा इदारे बनने चाहिए और ज़्यादा इस तरह के लोग सामने आए ताकि एक जाल बने बाकायदा इस तरह की ट्रेनिंग का। और ये फिर हुकूमत जो है आप जैसे इदारों के साथ मिलकर कुछ कॉपरेशन करे, कोलैबोरेशन करे, कोई पार्टनरशिप करे ताकि ज़्यादा लार्जर सतह के ऊपर आपको मौका मिले कि आप तालीमी इदारों में जाके आप नौजवानों के साथ जाके ट्रेन करें, हुकूमत आपको सपोर्ट करे, स्पॉन्सरशिप दे ताकि आप ज़्यादा लार्जर सतह पे इस मैसेज को डिसेमिनेट करें कि ट्रेनिंग जो है वो हमारी एजुकेशनल पार्ट के अंदर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है और इसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, आज के तालिब इल्म का, बल्कि नौजवान का, हर किसी का एक मसला बड़ा कॉमन है, वो ये मसला है कि ट्रेनिंग वो हासिल करना चाहते हैं, जो बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं और नॉन ट्रेनर हैं वो उनकी पहुंच से दूर हैं, और बाकी जो रहते हैं वो डिजिटली अवेलेबल हैं, फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो आज का नौजवान मुंतशिर है,
رزلٹ کیا نکلا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی وہ چلے جاتے ہیں جو کہ بجائے ان کو بہتر گائیڈ کرنے کے مس گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اب بیمار ہیں اور ایک اچھے ڈاکٹر کی بجائے ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جس کی ڈگری بھی ذرا مشکوک ہو اور اس کو وہ تجربہ اور صلاحیت بھی نہ ہو مرض کو سمجھنے کی، جانچنے کی، تشخیص کرنے کی، تو یقینی طور پہ آپ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ٹریننگ کے کانٹیکس میں ایک بڑا جال پھیلا ہوا ہے، حکومت کے اندر بھی اور حکومت سے باہر بھی. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کون وہ لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اور کن لوگوں کا کریڈیبلٹی کے ساتھ ایک نام ہے، جن کی ساکھ ہے، لیجیٹیمائز لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان تک اگر وہ جانے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو نیم حکیم خطرہ جان ہے. کیونکہ وجہ میں بتاتا ہوں، اگر نالج غلط طریقے سے آپ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا تو آپ ایک غلط ایکشن کی طرف جائیں گے. اگر نالج درست طریقے سے آپ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا تو آپ ایک درست ڈائریکشن کی طرف اپنا جو ہے نا سفر جاری رکھیں گے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹرینر کون ہے، کیا کون سی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، کیا ان کا کانٹینٹ ہے، کون سا ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تاکہ ہم کسی ایسے عمل سے بچ سکیں جو ٹریننگ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ ہمارا اپنا نالج بھی ہونا چاہیے کہ مجھے کس قسم کی ٹریننگ لینی ہے، میں کس قسم کی ٹریننگ لینا چاہتا ہوں. ہر ٹریننگ میں آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں، اپنے شوق کو دیکھتے ہیں، اپنے لگن کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ سلیکشنز کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں کہ میں اس ٹریننگ کے اندر زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، یہ میرے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. سلمان عابد صاحب، آج کا نوجوان جو کہ معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، جس کو کیریئر سلیکشن میں پرابلم ہے، کیسے انتخاب کرے گا کہ مجھے کس ٹریننگ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ 3 لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. پہلا رول تو یہ ہے اس کو اساتذہ کر سکتے ہیں اور والدین، مطلب پہلے نمبر پہ والدین کہ وہ ان کی رہنمائی لیں. اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ سمجھ جائیں کہ ان کے بچوں کے شوق کیا ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ اپنی یہ خدمات اپنے استاد سے لے سکتا ہے اور اپنے استاد سے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ کیا چیز ہے. تیسرا یہ کہ آج کل کیریئر کاؤنسلنگ کے بڑے کانٹیکٹ نکل آئے ہیں، بڑے بے شمار لوگ آپ دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو آپ کو فری کیریئر کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کریڈیبل نام ہے، آپ جا کے ان سے رہنمائی لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. اور چوتھا یہ کہ آپ کے حلقہ احباب میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو اس ایکسپیرینس سے گزر کے آئے ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کی صلاحیت ہے، تو ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے ڈیسیجن میکنگ میں ان کو مدد کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کا فائدہ اٹھانا تو ایک فرد کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اگر یہ 4-5 چینلز جو ہیں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں تو ہم ایک بچے اور بچی کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹریننگ کے کانٹیکس میں کہ کس قسم کی تربیت تمہیں ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے اس کو رہنمائی فرما سکتے ہیں. اچھا سلمان عابد صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کل کچھ ادارے جو ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں یہ موٹیویشن کے اوپر تو کام کر رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کے نوجوان کو پریکٹیکل تربیت کی زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیے موٹیویشن جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ موٹیویشن ہوگی تو آپ کسی پریکٹیکل کام میں جائیں گے نا. اگر موٹیویشن ہی نہیں ہوگی تو شاید آپ پریکٹیکل کام میں نہ جائیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ موٹیویشن اور جو پریکٹیکل سکلز ہیں ان کا آپس میں باہمی تعلق جوڑنا ہوگا. صرف موٹیویشن سے نا، لیکن اگر موٹیویشن سے سب کام ہوتا تو مولوی سے بڑا انسٹیٹیوشن تو کوئی نہیں دنیا میں، اور وہ جو واز کرتا ہے اس سے تو پوری سوسائٹی کو بدل جانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوگا کیونکہ نیچے جو لوگوں کو چیزیں چاہیے وہ ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کے اندر ایسی سکلز پیدا کرنی ہوگی تاکہ وہ اپنے تجربے کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرے اور پھر وہ مارکیٹ میں جائے جہاں وہ پریکٹیکلی اس کو عمل درآمد کر سکے. تو موٹیویشن اور سکلز کا جو باہمی تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف ہم جاتے ہیں، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی. آج کا نوجوان جو ہے وہ ان ٹریننگز کو لینے کے بعد، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے، مختلف اداروں کو جوائن کرنے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اور بجائے اس کے کہ وہ بہتری کی طرف جائے اس کا رجحان یا تو وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے یا وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے. دیکھیے 2 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے ٹریننگ ٹھیک طریقے سے حاصل نہیں کی اور نیم حکیم خطرہ جان جیسے لوگوں سے آپ نے ٹریننگ لے لی ہے تو وہ خود بھی کنفیوز ہے اور آپ کو بھی کنفیوز کریں گے. ایک بات تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ٹریننگ کا چناؤ کرتے وقت ٹرینر کا اور ٹریننگ کے کانٹینٹ کا آپ کو ذرا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سوچ بچار کے ساتھ اس عمل میں جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کوئی کی طرف نہ لائے تو وہ بھی ٹریننگ بے معنی ہوتی ہے.
ہر ٹریننگ ہوتی ہی وہی ہے جو آپ کو ایکشن اورینٹڈ کی ٹاسک کی طرف لے کے جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ٹریننگ کو لے کر میدان میں کودتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں تو جب آپ کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ واپس آپ اس کو فیڈ بیک کے طور پر ٹرینر کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ آپ اس کے اندر مزید پالشنگ مزید ماڈیفیکیشن کر کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. ویورز، آپ نے دیکھا اور جانا کہ ٹریننگ کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح کے ٹرینرز آپ کو اپنی لائف میں ایڈ کرنے چاہیے اور کیسی ٹریننگ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ غلط قسم کا علم حاصل کر کے یا ارریلیونٹ ایجوکیشن حاصل کر کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کا وقت اس سے ضائع ہو جائے گا. سلمان عابد صاحب کے یہ قیمتی مشورے اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. یہ مشورے ہمیں یقین ہے کہ آپ کے کیریئر کو بہتر بنانے میں بہت مفید ثابت ہوں گے. اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے یاسر جنجوعہ، سلمان عابد صاحب اور ٹیم ٹرینرز آف پاکستان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.